کئی بدنصیب علاقے ہیں وہاں پردہ ہی نہیں ہے، عورتیں کھلی پھر رہی ہیں، دوپٹہ جو گھر میں کرتی ہیں وہی باہر بازار میں گئی یا سڑک پر پھر رہی ہے تو دوپٹے میں پھر رہی ہے۔ اور ظالموں، یہ دوپٹہ تو گھر کے لیے ہے، باہر کے لیے نہیں ہے۔ باہر کے لیے یہ قرآن کی آیت یدنین من علیہن من جلابیبہن، ایمان والیو جب گھر سے باہر نکلو تو دوپٹے میں نہ نکلو، پھر جلباب کرو، برقع چادر چھیل کر کے نکلو۔ کہاں گئی غیرت؟ اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ آج پٹھان کے لانے والے بھی ان کی عورتیں بے پردہ، پتلے دوپٹے کیے ہوئے، بے غیرت، چہرے کھلے ہوئے، سینے کھلے ہوئے، اور گھر سے باہر جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، سکول جا رہی ہے، روز جوان بورے سجے ہوئے، میک اپ کیے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو کالجوں سکولوں کے اندر پتہ ہے، مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ اور پھر جو کسر رہی تھی نیٹ نے وہ بھی پوری کر دی ہے، جو کسر نہ ملنے کو جھجک ہوتی تھی وہ موبائلوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کتنے عزت دار گھرانوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں۔ نہیں ہے تو قریب آپ ہزارہ یونیورسٹی سے گزرتے ہوئے ذرا تماشا دیکھ لیا کرو، باہر لان میں بیٹھے ہوئے، آخر وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں، وہ بھی کسی کی بہنیں ہیں، لیکن وہ دلوں کی بہنیں، دلے باپ ان کے دلے بھائی ہیں وہ، کہ جو اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں، کنجر، اتنے دیوس اور بڑوے ہو چکے ہیں کہ چاہے غیرت کا جنازہ نکلے لیکن بیٹی انجینئر بنانا ہے، چاہے وہ بے غیرت ان کی غیرت کے جنازے نکل کر وہ زنا کا گٹر بن جائے تو یہ برداشت ہے، لیکن جذبہ ہے کہ نام تو ہونا کہ فلاں کے بیٹی کی MBBS کیا ہے، انجینئر بن گئی ہے، چاہے وہ کتنی ہے وسط نگاہوں کا نشانہ بنی ہوئی ہے بے غیرت۔ تو مسلمان اتنا بے غیرت ہو چکا ہے، ورنہ اللہ کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ یہ اللہ پیچھے لگے ہوئے ہیں بار بار قرآن میں، ایسے لگتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ بس پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، ہمیں بچانا ہی چاہتے ہیں جہنم سے۔ تو نقصان تو ہمارا ہے، اللہ تو غنی بادشاہ ہیں۔ اور پھر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ کو اتنی غیرت آتی ہے کہ اتنے احکام قرآن میں یہ مستقل اب دیکھیں چلیں گے، سورہ احزاب میں، سورہ نساء کے اندر اللہ بار بار او بے غیرتوں غیرت پیدا کرو، میرے بے غیرت بندو غیرت پیدا کرو، ضمیر اپنا زندہ کرو، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو، خود بھی بے حیاب نہ بنو، کسی کی ماں بہن بیٹی کو نہ دیکھو، اور اپنی بہن بیٹیوں کو بھی بچاؤ۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ اس کا میں ترجمہ بتلا رہا ہوں جو وہ فرماتے ہیں جو کسی کی ماں بہن بیٹی کو غلط دیکھتا ہے، خدا اس کی بہن بیٹی کو اللہ غلطیوں میں بدکاریوں میں مبتلا کر دیتے۔ اور ایک روایت سے بھی استدلال کیا، مجھے یاد پڑتا ہے ایک روایت بھی لائیں حدیث کی، جو دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو نشانت بناتا رہتا ہے، طاق میں رہتا ہے، تو خدا اس کی عزت بھی جنازہ نکالتا ہے۔ اور اسی میں لکھا کہ ایک اللہ والا آدمی تھا، زرگر تھا، بڑا امیر آدمی، اور بیچارے کی اولاد نہیں تھی، بڑی خوبرو جوان ایک بیوی تھی۔ تو اب وہ سارا دن اپنا جوری تھا، جواہرات سونا بیچتا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا بچہ غریب گھر کے لیے کام کاج کے لیے رکھا، دو دکان میں کھانا کرتا کو سودا وغیرہ لاتا تھا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اتنا دیانتدار، وہ عورت بھی بڑی نیک تھی اس کی بیوی، تو اس بچے کی پرورش بچہ بنا کر اس کی تو وہ بچہ بڑا نیک ہوتے ہوتے وہ جوان ہو گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ گھر میں بھی اگر کسی کو بیٹا کہہ دو تو وہ بیٹا نہیں بن جاتا کہ پردہ ہی نہ رہے۔ اس عورت نے پردہ کیا پھر، لیکن پھر وہ یہ شریف خدمت میں حد کر دی، دستک دے کر کے پوچھ لیتا، ہاں اماں کوئی چیز ضرورت ہو تو وہ پردے میں کہہ دیتی بیٹا یہ چیزیں لانی، اور اگر چیز دینی ہو تو دستک دے کر وہ دروازہ ذرا کھولتی تو وہ اندر رکھ دیتا تھا، اسے پکڑا دیتا تھا پردے کے اندر۔ ایک دفعہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ ان کا خادم جو چھوٹا سا ان کے ہاتھ میں بڑا ہوا، کوئی سبزی تھی یا کوئی تھیلا تھا، تو اس نے دستک دی، اس نے اندر سے کون کہ یہ جی یہ سبزی لے لو۔ اب اس نے ہاتھ آگے سبزی کے لیے دینا چاہا تو اس عورت کے ہاتھ کو پکڑ کر کے ذرا دبا دیا شہوت کے ساتھ، اس نے زبردستی ہاتھ جلدی چھڑایا اور بیٹھ کر رونا شروع کر دیا، اللہ یہ چھوٹا سا ہمارے ہاتھ میں بڑا ہوا،
اور تربیت بھی اتنی اچھی اس کی تھی، اور اسے اتنی شرم نہیں آئی کہ اتنا نیک تھا، آج اس سے کیا ہو گیا کہ اس نے میرے ہاتھ کو تھیلا دے کر ہاتھ پکڑ لیا شہوت سے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی مضبوط بندی تھی، اگر ڈھیلی ہوتی تو ظاہر ہے اگلا پھر کاروائی شروع ہو جاتی۔ اتنے شام ہوئی تو اس کا خامن گھر میں آیا، تو یہ پریشان رو رہی، کہا کیا ہوا تجھے؟ کہنے لگے آج میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے، بڑا افسوس ہوا۔ اس نے یہ واقعہ سنایا، اس نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ بھی بیٹھ کر رو پڑا اور استغفار شروع کر دیا، توبہ توبہ استغفار۔ اس نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ کہا یہ میرے عمل بد کی سزا مجھے اللہ نے دی، آج یہ میں نے معاملہ کیا ہے۔ اور واقعی وہ حدیث کہ جو کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھے گا تو ماں بہن بیٹی دیکھی جائے گی، غلط ہاتھ لگائے گا تو غلط ہاتھ لگائی جائے گی، بدکاری کرے گا تو اپنی بیوی اور بہن بیٹی سے بدکاری کی جائے گی۔ فرمایا ہوا یہ کہ کوئی ایک عورت بے پردہ آئی، چوڑیاں لینا چاہتی تھی، میں نے اس کے سامنے چوڑیاں رکھی تو اس نے کہا کہ جی یہ ذرا آپ ہی مجھے پہنا دینا۔ اس وقت شیطان مجھے آ گیا، میں نے کہا چلو میں پہنا دیتا ہوں۔ پہناتے ہوئے میں نے شہوت سے ذرا اس کے ہاتھ کو پکڑ کر دبا لی، ادھر میں دبا رہا تھا، ادھر اللہ نے میری عزت کو دبا دی۔ تو دیکھ لیجیے آپ کتنی قابل عبرت ہے۔ تو کم از کم اگر خوف خدا نہ ہو آدمی کو، اور اتنے ہی بے غیرت ہو چکے ہیں، اتنے بے دین ہو گئے ہیں کہ قبر آخرت کا ڈر نہیں، تو کم از کم دنیاوی غیرت تو ہونی چاہیے کہ میں یہ غلط کام کروں گا تو میری